کہ پھر انسان کو سارے معجزات کی تعویل کرنی پڑے. پر جو معجزات صادر ہوئے تھے وہ کس لیے تھے؟ اگر بڑے کام کرنے والا رب ہوتا ہے، چھوٹے کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے کام، ڈوبا کو سورج پلٹایا، مرد کو عورت ہو جاتا وہ ہو گیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر تو یہ سے تو ہمارے خطیب جو ایک دم نکلتے ہیں کسی کھیت کے اندر سے درخت پہ لگتے ہیں، 2 دنوں میں لابیاں اٹھاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے خطیب بن جاتے ہیں. وہ یہی سے تو غلط استفادہ کرتے ہیں. ہم جو اختلاف کا پوائنٹ ہے اس کو صحیح واضح نہیں کرتے، ڈیفائن نہیں کرتے صحیح چیزوں کو. یہ پبلک اوپینین ہے، بڑے کام کرنے والا رب، چھوٹے کام کرنے والا بندہ. یہاں سے پھر جناب وہ جیسے ہی وہ معجزے کی بات آتی ہے کہ وہ فلاں امام کے کہنے وہ چاند کو اشارہ کیا تھا، وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، سورج کو ڈوبے کو پلٹا دیا تھا، فوراً ہم پریشان ہو کے کہتے ہیں نہیں معجزہ جو ہوتا ہے یہ تو اللہ کا فعل ہے، یہ نبی اور امام کا بیچ میں دخل ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں بڑی بڑی اس سے عجیب و غریب قسم کی بات سے چھڑی. لیکن آپ قرآن سے پوچھ خالق اور بندے کا فرق کیا ہے؟ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. ایک فرق ہے جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے، فرمایا تم سارے محتاج ہو، وہ ہستی کسی کی محتاج نہیں ہے. یہ فرق کبھی نہیں مٹتا، کبھی بھی نہیں مٹتا. نبی کی بیٹی نے یہی فرمایا. فرمایا اتنی بڑی عالمہ ہو کر میں اللہ کے مقابل نہیں ہوں، اس لیے کہ المؤمن ینظر بنور اللہ. مومن جو بھی دیکھتا ہے اس کی تیز بھی نظریں قیامت تک کے حالات کو دیکھتی ہیں، ماضی کو دیکھتی ہیں، دلوں کے اندر جھانکتی ہیں، لیکن ہوتا سب کچھ بنور اللہ، ہوتا اللہ کے نور سے. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا. اور یہ بات طے ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا عبادت گزار بھی ہے. خود قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن نے کس کو اچھا عبادت گزار کہا؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر صحیح خشیت کسی کے دل میں ہے تو وہ علماء ہیں. علم خشیت لے کے آتا ہے. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ دختر پیغمبر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بی بی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی تھی، روایت کے جملے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ترتعد فرائصها، سارے اعضاء بدن میں کپ کپی ہوتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا خالق کی بارگاہ میں. اور جب آپ کے نبی فرماتے ہیں جب میری بیٹی پروردگار کی بارگاہ میں اتنی خائف ہو کے کھڑی ہوتی تھی، فرمایا اس وقت ہوتا یہ تھا اللہ کی ذات اپنے ملائکہ کو کہتی تھی فاطمہ آج جتنے خوف اور خشیت کے ساتھ میری بارگاہ میں کھڑی ہے، میں اللہ اس بات کا ضامن ہوں آج یہ میرا خوف دل میں رکھتی ہے، روز قیامت اس کے شیعوں کے دل میں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا. میں محفوظ بنا دوں گا اس بی بی کے شیعوں کو روز قیامت کی ہولناکیوں سے اور اس منظر سے. یہ عبادت میں بلندی اتنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم اتنا بلند ہے. ماں کون کو بھی جانتی ہیں، ماں یکون کو بھی جانتی ہے، ماں ہوا کائنن کو بھی جانتی ہے. عجیب بڑی عابدہ کہ خود حسن بصری نے بی بی کے بارے میں یہ جملے لکھے. اس نے کہا کہ اتنی بڑی عبادت گزار تھی کہ تتورم قدماہا، عبادت پروردگار کے لیے کھڑے ہو کے بی بی کے پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے، پاؤں زخمی ہو جاتے تھے. اور ایک بی بی کی عبادت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ایک سمجھیں بی بی کی ایام ولادت کا بہت بڑا تحفہ سمجھے میرے اور آپ کے لیے. اور یقین جانے میں روایات پڑھی مجھے بڑا لطف آتا ہے اس میں، آپ کو بھی وہ بتانا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑا سرمایہ بی بی عبادت کے باب میں چھوڑ کے گئی ہیں میرے اور آپ کے لیے، بہت بڑا سرمایہ، لیکن ہمیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کی عظمت کا پتہ نہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ جو پاک پیغمبر کے بارگاہ میں بی بی آئی تھی، بابا آپ جانتے ہیں گھر کے کام کرنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں، میرا بدن نحیف ہے، ناتوان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کسی خادمہ کا انتظام کر دیں. نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا بیٹا میں آپ کو وہ چیز تعلیم دیتا ہوں جو خادمہ سے افضل ہے، جو خادمہ سے بہتر ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کسی خادمہ کی. فرمایا بابا بسم اللہ.
وہ तस्बीह तालीम दी थी 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्बीह नबी ने तालीम दी अपनी बेटी को। और यकीन जानिए, ये भी आपको अर्ज कर दूं, नबी की बेटी ने तस्बीह अंजाम दी। और आज ये अजमत बीबी इस जनाब सैयदा पर बहुत बड़ी बात है। जो बीबी को नहीं मानते वो भी बीबी की तस्बीह को मानते हैं, बीबी की तस्बीह को मानते हैं। मुझे आपको पता नहीं है कि बीबी कितना बड़ा सरमाया। ये 100 दफा जिक्र खुदा, कुल 100 बनते हैं ना, 33 से 34, हम इसको मामूली जानते हैं। मैं कैसे बंदे की बात कर रहा हूं जो गुस्ताख रसूल है, ये भी अर्ज करूं। वो बंदा है गुस्ताख रसूल, लेकिन जनाब सैयदा की तस्बीह की अजमत का एतराफ करता है, जिस सरमाए का मुझे आपको कोई खबर नहीं। ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया गुस्ताख रसूल है। शाम के मेंबर पे आकर असा पकड़ के कहता था हाथ में, ये मेरा असा नबी से अफजल है। कुछ वो शख्स है वाबियत का बानी है, उसने जनाब सैयदा की तस्बीह के बारे में ये जुमले लिखे अपनी किताब में। उसने कहा मुसलमानों गौर करो, नबी की बेटी ने अपने बाबा से क्या कहा था, बाबा मैं घर के काम कर करके थक जाती हूं। तवज्जो फरमाइए, घर के काम कर करके थक जाती हूं। नबी ने, अब हक तो बनता था कि नबी कहते ठीक है बेटा एक खादमा देता हूं, वो घर के सारे काम कर देगी, थकावट होगी नहीं। लेकिन नबी ने फरमाया एक ऐसी चीज तालीम देता हूं जो खादमा से अफजल है, खादमा की जरूरत पेश नहीं आएगी, इन तेरी थकावट दूर हो जाया करेगी उस काम के करने से। आज हम एक मुश्किल का शिकार है हम लोग, हकीकत है वो हम लोग थकन का शिकार है। बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया का और पाकिस्तानियों का, थकावट, जिस्मानी थकावट और उससे बढ़कर ज़हनी थकावट। ये जो वोटों से हुकूमत बनाई ना आप लोगों ने पीपल पार्टी की, आप लोग मस्कीन, हम लोग मस्कीन, हमने क्या करना है, ऊपर से जो बंद कराई है, उधर अमेरिका से हुकूमत जो बंद कराई है, इसने टेंशन के अलावा क्या दिए। आज 30 तारीख है ना, अब हर बंदा परेशान है कि यकम को पता नहीं कौन सा बम गिरेगा, गिरना है बम, पेट्रोल का बम गिरेगा यकम को, इंशाल्लाह पेट्रोल डीजल का बम गिरेगा। आपको टेंशन के शिकार है हर बंदा, परेशान है, ज़हन थका हुआ, जिस्म थका हुआ। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया जो अजमत रसूल का कायल नहीं है, उसने जनाब सैयदा की तस्बीह की अजमत का यूं इकरार किया कि मुसलमान, नबी की बेटी थकी हुई थी काम कर करके, थकावट का इलाज मांगा, बाबा ने तस्बीह तालीम दे दी। कि तुझे नतीजा देना चाहता हूं, जब तेरा जिस्म थक जाए, जब तेरा ज़हन थक जाए, अगर थकन को दूर करना चाहते है तू नबी की बेटी की तस्बीह पर, तेरी सारी थकावटें दूर हो जाए। हमें पता ही कोई नहीं है, आदत समझ के पढ़ देते हैं। ये कितना अजीम काम है। मैंने सरनामा कलाम करार दिया। आपके 5वें इमाम फरमाते हैं ये तस्बीह इतनी जरूरी है फरीजा नमाज के बाद, इतनी जरूरी है। आपके मौला फरमाते हैं सलातल खालियत मिनहु तुरद्दु अला साहिबिहा। फरमाए जो बंदा फरीजा नमाज पढ़े और हमारी दादी की तस्बीह न पढ़े, मलाइका नमाज उठा के मुंह पे मार देते हैं। सलातल खालियत अन्हु तुरद्दु अला साहिबिहा, वो बंदे के मुंह पे मारती जाती है। अजमत कितनी है तस्बीह की। देखिए मैं एक मिसाल दूंगा आपको। ये जो नमाज है, फरीजा नमाज या नवाफिल, जो हम पे वाजिब और मुस्तहब है, आले नबी पे भी तो यही नमाज वाजिब और मुस्तहब थी। आयतुल्लाह सिस्तानी भी यही नमाज वाजिब और मुस्तहब है, नमाज वो भी यही पढ़ते हैं। लेकिन मेरी नमाज को जा और हमारे उस्ताद उनकी नमाज को जा, फिर उनकी नमाज को जा, और शेख मोहसिन साहब क़िबला की नमाज को जा, फिर उनकी नमाज को जा, और आयतुल्लाह सिस्तानी की नमाज को जा, फिर उनकी नमाज को जा, और अर्ज करूं मरू में सदूक और मरू में मुफीद अलैहिर्रहमा की नमाज को जा, फिर उनकी नमाज को जा, और इमाम ज़मान की नमाज को जा। नमाज वही है, लेकिन फर्क है नमाज का। नमाज के अंदर मार्फत का फर्क है, नमाज की कदर कीमत का फर्क है, खुज़ू खुशू का फर्क है, दर्जे मुख्तलिफ है, अपने अपने दर्जे हैं। एक दफा मैं 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं और एक दफा अर्ज करूं आपकी खिदमत में एक वली खुदा 2 रकअत नमाज पढ़ता है। नमाज एक है देखने में, लेकिन उसके दर्जात में बड़ा फर्क है, दर्जात में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है दर्जात। मैंने एक जगह पर
کہ مولانا سید اخلاق شاہی سے بڑے محنتی آدمی ہیں، ان کا نام بھی لے لوں، اچھی بات، خدا ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سرمایہ واقع۔ انہیں ایک جملہ کہا تھا، روایت کہی تھی کہ یہ جو نبی نے فرمایا کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، سنا ہے نا کہ علی کی ضربت الثقلین کی عبادت سے افضل ہے، کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بھی یہ کیا مطلب ہے، یہ ایک ضربت افضل ہوگی، کیسے افضل ہوگی؟ اور ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ کی چھٹے امام کے حوالے سے روایت نقل کی تھی، آپ کے مولا نے فرمایا ہمارے نانا کو ایک طرف رکھ دے، باقی تمام انبیاء کی باتیں ترازو کے ایک پلڑے میں آ جائیں، اور ہمارے دادا علی کی ایک نماز نہیں، پوری نماز نہیں، نماز کی ایک رکعت وہ بھی پوری نہیں، ایک رکعت کی ساری تکبیریں نہیں، ایک تکبیر پوری تکبیر بھی نہیں، تکبیرۃ الاحرام۔ دیکھیں میں ایک جمبر اسی کی مسئلہ بیان کر دوں، ایک ہے تکبیرۃ الاحرام اور ایک ہوتا ہے رفع الیدین، یہ دو باتیں ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام ایک مستحب عمل ہے، تکبیر ایک عام جو تکبیریں کہتے ہیں یہ ایک عمل ہے، وہ اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، یہ تکبیر نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھانا تکبیر نہیں ہے، یہ رفع الیدین ایک الگ حکم ہے، یہ ایک الگ مستحب عمل ہے، یہ ہاتھ اٹھانا یہ تکبیر کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ اکبر۔ میں ایک بندہ اگر یوں تکبیر کہتے اللہ اکبر کیا رچے اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ ایک الگ مستحب عمل ہے، ہاتھ اٹھانا رفع الیدین یہ الگ عمل ہے، اور اللہ اکبر کہنا کہ تکبیر الگ عمل ہے۔ آپ کے مولا فرماتے ایک نماز پوری نہیں، اس کی ایک رکعت بھی پوری نہیں، اس کی ایک تکبیر بھی پوری نہیں، تکبیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے رفع یدین کا۔ فرمائے میرے دادا علی جب عبادت پروردگار کے لیے اٹھتے تھے اور ہاتھ جب اپنے کانوں کے برابر لاتے تھے، علی کے ہاتھ واپس آنے تک انبیاء کی باتیں ختم ہو جاتی۔ تو مولا وجہ کیا ہے؟ اس بظاہر چھوٹے سے عمل کے سامنے تل جاتی تھی باتیں، فرمائے وجہ یہ ہے اس ذات کی معرفت جتنی بلند ہوگی عبادت کا وزن اتنا زیادہ ہوگا، عبادت کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ فرماتے ہیں اس ذات کی معرفت کی بلندیوں پہ جہاں پر میرے دادا علی فائز تھے وہاں ابراہیم بھی نہیں پہنچے، وہاں پر میرے نانا کے علاوہ کوئی نبی نہیں پہنچا۔ صرف خود پاک پیغمبر فرمایا کرتے تھے یا علی اس ذات کو تیرے اور میرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، یا علی اس ذات کو میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو میں یاد کر رہا مقصد میرے کہنے کے یہ تھا کہ نماز پڑھنے والے ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز بس آخری جملہ ہے میرا، نماز بڑی بلند ہو جائے گی، بڑی بلند، وہ دو رکعت بعد میں پڑھوں اور بات ہے، عرض کروں آپ خدمت میں، آغا صاحب پڑھے اور بات ہے، شیخ محسن صاحب پڑھے اور بلند، ایت اللہ سیستانی پڑھے اور بلند، مرمی صدوق الرحمہ پڑھے اور بلند۔ اور پھر جب یہی نماز رئیس مذہب جعفری، مؤسس مذہب جعفری امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھیں گے پھر کتنی بلند ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا پتہ مجھے اور آپ کو تسبیح جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے؟ آپ کے مولا فرماتے ہیں تسبیح فاطمہ دبر کل صلاۃ فی کل یوم وعند النوم، فرمائے 6 وقتوں پہ اپنی دادی زارا کی تسبیح کی تلاوت کرنا، ہر فریضہ نماز کے بعد۔ مولا فرماتے رات کو سونے سے پہلے اگر اپنی دادی کی تسبیح میں پڑھ لوں احب الیہ من صلاۃ الف رکعت، فرماتے 1000 رکعت نماز سے پیاری لگتی ہے دادی زہرا کی تسبیح۔ اس میں کوئی ایسا کچھ رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ آپ کے مولا فرماتے ہیں یہ ایک تسبیح دادی فاطمہ زہرا کی مجھے 1000 رکعت مستحب نماز سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ عجیب، خالی 100 دفعہ کہنا یہ 1000 رکعت سے افضل ہوگی؟ آپ کے مولا فرماتے ہیں تجھے کیا پتا، تو ظاہر عمل کو دیکھتا ہے۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِئَةً فِي اللِّسَانِ بِاللِّسَانِ أَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ۔ آیت اللہ برادر جیسی شخصیت پریشان تھی زندگی کے آخری دنوں میں، پریشان تھے،